السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی، خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کے پی کے ایک صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر انٹرویوز جو لیکچرر اردو کے ہو رہے ہیں، اس کی ایک انٹرویوز سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ اسی کے ایک لیکچر کے ساتھ میں آج حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، آج کا ہمارا پہلا سوال جو ہے کہ میرا جی کا تصور انسان کیا ہے۔ میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا، تو ان کا تصور انسان جو ہے وہ بیسیکلی 20ویں صدی کے سیاسی انتشار پسند انسان ہے، جدید سائنس کا انسان۔ اس کا واسطہ مذہب کی بجائے جدیدیت سے ہے۔ سیاسی انتشار کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور جنسی انتشار پسند انسان بھی ان کا موضوع ہے۔ اس کا تعلق داخلیت سے ہے، جنس اور مادیت سے ہے۔ میرا جی آزاد نظم کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دوسرا جو سوال ہے کہ میرا جی کی شاعری کا موضوع کیا ہے۔ تو میرا جی کی شاعری بنیادی طور پہ اس کا جو موضوع ہے وہ فرد اور فرد کی داخلیت ہے۔ وشنو بھکتی تحریک سے بھی انہوں نے بہت سے اثرات قبول کیے تھے۔ میرا سین ان کی محبوبہ کا نام تھا، جس پہ میرا جی فریفتہ ہو گئے تھے، جو کسی وجہ سے انہیں نہ مل سکی۔ تو اب ان کی محبوبہ جو میرا سین ہے، انہی کے نام پہ انہوں نے اپنا نام میرا جی رکھا تھا۔ تو میرا سین ان کے نزدیک ایک تصور بن گئی تھیں۔ میرا جی کی شاعری میں جنس کا حوالہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ حرامی ان کی نظم جو تھی وہ اسی حوالے سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں ماضی پرستی، دوری، تنہائی، اذیت پسندی، یہ میرا جی کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ اس کے بعد جی اس سے اگلا سوال ہے ناصر کاظمی کا تصور عشق۔ ناصر کاظمی کا تصور عشق جو ہے یہ روایتی تصور سے الگ ہے۔ وہ فطرت انسانی کے قریب ہے، یعنی کہ جو انسانی فطرت ہے وہ بدلتی رہتی ہے اور کبھی ایک چیز پر اکتفا کر کے انسان نہیں بیٹھا رہتا۔ وہ اکثر اوقات اپنے پہلے محبوب سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کسی نئے چہرے کی تلاش میں گم ہو جاتے ہیں۔ حوالے کے ایک شعر ہے، یہ کیا ایک طور سے گزرے تمام عمر، یہ کیا ایک طور سے گزرے تمام عمر، جی چاہتا ہے اب تیرے سوا بھی ہو۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہ ایک پر ہی اکتفا کر کے بندہ ساری عمر بیٹھا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اب تیرے سوا کوئی اور بھی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کا مصرع ہے، اتنے ہجوم میں کوئی چہرہ نیا بھی ہو۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے ان کا، ناصر کاظمی اور میر تقی میر کے کلام میں مماثلتیں کیا ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ناصر کاظمی کے کلام کے اندر بھی کسی حد تک ہمیں جو قنوتیت کے عناصر نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ میر کی شاعری میں بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا جو غم ہے وہ یعنی کہ حزنیہ غم ہے، اور یہ غم کی ایسی کیفیت ہوتی کہ اسے آپ مکمل قنوتی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ اپنے غموں کے ساتھ دنیا کے غموں کو ملا کر ایک مثبت رجحان بھی دکھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان کی شاعری میں ناصر نے بھی شعوری اور لاشعوری طور پہ دونوں صورتوں کے اندر کلام میر سے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی بنیاد اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور کے حالات و واقعات اور خاص طور پر ناصر کا مزاج بھی ایسا ہی ہے، اور ان کے دونوں کے کلام کے اندر وہ مماثلتیں کون کون سی ہیں۔ حوادث زمانہ، میر اور ناصر نے اپنے اپنے زمانے اور وطن کے حالات، حادثات، سانحات بہترین انداز میں قلم بند کیے ہیں۔ میر نے دلی کا رونا روتے ہیں، جبکہ ناصر کاظمی تقسیم ہند کے فسادات اور امبالہ کو یاد کر کے روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمانے کے ہاتھوں ناقدری کا احساس بھی دونوں شاعروں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ میر بھی کہتا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ میر کہتے ہیں۔ آگے ناصر کاظمی کہتے ہیں، نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر، نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر، دبی جاتی ہیں آوازیں پرانی۔ اب اس کے بعد ان کا جو ہے وہ ہمارا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، علامہ اقبال کا تصور عورت کیا ہے۔ علامہ اقبال کا جو تصور
اقبال کے تصور عورت کے حوالے سے اقبال نے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقبال کے اکثر و بیشتر جو تصورات ہیں وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں۔ اقبال ایک کہہ لیں کہ مذہبی سوچ کے حامل انسان تھے، تو ان کے ہاں مثالی عورت علامہ اقبال کے نزدیک جو ان کی شاعری میں ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ ہے۔ یہ وہ عرب لڑکی ہے جو طرابلس کی جنگ میں غازیان دین کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہو گئی تھی، اور اقبال نے اپنے کلام کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ کے نام سے یہ نظم بھی موجود ہے، اور اس نظم میں انہوں نے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اقبال جو ہیں وہ آزادی نسواں کے مخالف ہیں، یعنی کہ آج کے دور میں یہ جو آنٹیاں جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی کی جو ہے وہ بینر اور پلے کارڈ اٹھا کے کھڑی ہوتی ہیں، تو اقبال اس سب کے جو ہیں وہ مخالف ہیں، بلکہ عورت کو وہ ایک ایسا مقام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے دین نے یا ہماری تہذیب و ثقافت اسے عطا کرنا چاہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اقبال عورتوں کی مغربی تعلیم کے حوالے سے بھی مخالف تھے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ پہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ۔ آگے ایک اور حوالے سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات عورت کے وجود کے بغیر جو اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو نامکمل ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں وجود کائنات، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون، یعنی کہ دوسری طرف وہ عورت کو ایک اس کائنات کی رنگینیوں کے لیے لازم و ملزوم بھی ٹھہراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چھٹا اور آج کا ہمارا آخری سوال ہے، احمد فراز کا تصور عشق کیا ہے؟ تو اردو شاعری میں احمد فراز نے جو ہے وہ 2 نئے اضافے کیے تھے۔ پہلا اضافہ یہ ہے کہ اردو شاعری کا محبوب جو ہے وہ اگر روایت کو دیکھا جائے تو سنگ دل اور ظالم ہر شاعر نے ظالم کے روپ میں ہی دکھایا ہے، مگر فراز کا محبوب جو ہے یہ اعتدال پسند بھی ہے، اور یہ اعتدال پسند ہے، نہ یہ جفاکار ہے اور نہ ہی وفادار ہے، یعنی کہ نہ ہی ظلم و ستم کرنے والا لیکن وفادار بھی نہیں ہے۔ دوسرا اضافہ احمد فراز نے یہ کیا تھا کہ اردو شاعری میں بتایا کہ صرف محبوب ہی بے وفا نہیں ہوتا بلکہ عاشق بھی بے وفا اور منافق ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا، دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا، اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسا، یعنی کہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ دل تو بڑا منافق ہے یہ عاشق، شب ہجر کے اندر آرام، جب جدائی کی رات تھی تو یہ بڑا آرام کے ساتھ جو ہے وہ سو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں دوسرے مصرے میں، کیا یہ منافقت نہیں کہ جب تجھ سے ملا تو پھر ٹوٹ ٹوٹ کے اور پھوٹ پھوٹ کے یہ کتنا رویا؟ تو گویا انہوں نے یہ کہا کہ صرف محبوب ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ عاشق بھی، عشاق بھی جو ہیں وہ بھی بے وفا اور منافق طرز کے ہوتے ہیں۔ احمد فراز کے اگر دیکھا جائے تو 14 شعری مجموعے جو ہیں وہ تاحال منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر۔ آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکچر انتہائی محنت سے تیار کیے جاتے ہیں، تو براہ کرم ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیا کریں، اور آخر میں جو ہے وہ ویڈیو کو دوسرے دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔